بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ بالآخر چودھری پرویز الہی کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے مابین کیا چل رہا ہے، اس حوالے سے کچھ عام ڈیولپمنٹس ہیں، ان پر ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے۔ جنرل ریٹائر باجوہ سے جنرل ریٹائر فائز حمید اور سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کی ملاقات ہوئی ہے۔ اس ملاقات کی کیا کہانی باہر آئی ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ خان کے خلاف سب سے بڑا خطرناک کیس اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت کے لیے مقرر ہو گیا ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کا یہ پہلا بڑا امتحان کیوں ہے، اسی بڑی خبر سے ہم اس ویڈیو کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، اور میں امید کروں گا کہ آپ سماعت کریں گے اور اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ سابق چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس اطہر من اللہ، ان پر ایک جملے کی وجہ سے بڑی تنقید ہوتی رہی، اور وہ جملہ تھا جب نواز شریف کی پلیٹلیٹس گر رہی تھی، ان کو بیرون ملک فرار کروایا گیا، تو اس دوران جو میڈیکل رپورٹس تھی، ظاہر ہے اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ کیا کل تک نواز شریف کی زندگی کی آپ گارنٹی دے سکتے ہیں؟ تو اس پر پی ٹی آئی کے حامیوں نے اور ہم سب نے ان پر بڑی تنقید کی، لیکن پھر جب رجیم چینج کے بعد چیف جسٹس اطہر من اللہ کی عدالت کے اندر پی ٹی آئی کے حامی صحافی یا پی ٹی آئی کے رہنما اور عمران خان صاحب خود بھی گئے، تو پتا چلا کہ وہ اپنے سٹانس پر قائم تھے۔ وہ پولیٹیکلی جو کیسز ہیں ان کے اندر کسی قسم کے فریق نہیں بنتے تھے، بلکہ میرٹ پر فیصلے کرتے تھے، اور اب ایسا لگا کہ شاید کچھ لوگوں کو وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر قبول نہیں ہے، اور ان کو سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر پہلے ان کا نام نہیں تھا کہ ان کو پرموٹ کر کے جج بنایا جائے، لیکن جب تک وہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ رہتے تو شاید وہ جو پورا ایک معاملہ ہے، یہ ایک تاثر ہے کہ وہ جو بلیک اینڈ وائٹ ایک پورا پلان ہے وہ شاید ایگزیکیوٹ نہ ہوتا، لہذا ان کو بہرحال پرموٹ کر دیا گیا اس سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر۔ اور اب جو چیف جسٹس ہیں جسٹس عامر فاروق، بڑے آنریبل چیف جسٹس ہیں، لیکن ان کے حوالے سے شاید لوگوں کو یہ توقع ہے کہ پی ٹی آئی کو یا عام پاکستانیوں کو وہ ریلیف نہ ملے جو شریف خاندان اور باقیوں کو وہاں سے جو حکومتی لوگ ہیں ان کو ملتا ہے، اور یہ ایک تاثر ہے۔ بہرحال اس کو وہ امید ہے زائل بھی کریں گے۔ اب عمران خان کے خلاف دو اس وقت بڑے عام کیسز ہیں۔ ایک تو توشہ خانہ کا وہ کیس جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے فیصلہ سنایا، اور اس کے بعد انہوں نے اپنا 2019 اور 20 کے گوشواروں کے اندر جس کا ذکر نہیں کیا خان صاحب نے، اور اس کو بنیاد بنا کر فوجداری کارروائی چل رہی ہے۔ اور دوسرا وہ کیس ہے عمران خان کے دو بیٹے ہیں، لیکن ایک تیسری مبینہ بیٹی ٹیریان، جس کے حوالے سے ایک بیان حلفی انہوں نے امریکہ کے اندر بھجوایا۔ یہ درخواست گزار کا کہنا ہے یہ درخواست اگرچہ 2018 کے اندر بھی درج کروائی گئی تھی عمران خان کو نائل کروانے کے لیے، لیکن اس وقت اس کو رد کر دیا گیا تھا، لیکن اب کہا گیا ہے چونکہ بیان حلفی آ گیا تو لہذا وہ صادق اور امین نہیں رہے، آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت ان کو نائل قرار دیا جائے، چونکہ انہوں نے تیسری جو ان کی بیٹی ہے وہ مبینہ بیٹی کا انہوں نے ذکر نہیں کیا، ان کو چھپایا ہے ان کاغذات نامزدگی کے اندر۔ تو اس بنیاد پر اب یہ قابل سماعت ہے یا نہیں ہے، یہ اب پری ایڈمیشن نوٹس وہ بھیج دیے گئے ہیں، چونکہ قابل سماعت تو اس کو قرار دے دیا گیا ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان اور وفاقی حکومت کو اس کے اندر نوٹس جاری کر دیے گئے ہیں، عمران خان صاحب کو نوٹس جاری کر دیا گیا، اور 20 دسمبر کو یہ کیس اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر فکس کر لیا گیا ہے، اور چیف جسٹس عامر فاروق اس کی سماعت کریں گے۔ اب یہ پہلا موجودہ جو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ہے ان کا امتحان ہے کہ وہ کس طرح میرٹ کی بالادستی کرتے ہیں، یا ایک پورا جو منصوبہ ہے خان صاحب کے خلاف وہ اس کے اندر وہ یقیناً وہ تو آئین اور قانون کے مطابق ہی فیصلہ کریں گے یقیناً، یا اس کے اندر ان کا وہ فائدہ ہو جاتا ہے جو منصوبے بنائے گئے ہیں کہ خان صاحب کو کس طرح نواز شریف اور مریم کی فرمائش پر اگلے الیکشن سے آؤٹ کرنا ہے۔ اب ایک اور بڑی خبر ہے، اور یہ خبر ہے 3 سابق بڑوں کی ملاقات۔ جنرل باجوہ کے ساتھ جنرل فیض حمید ان کی ملاقات ہوئی ہے، اور چیف جسٹس جو سابق ہیں ثاقب نثار ان کی بھی ملاقات ہوئی ہے۔ دراصل یہ ملاقات چونکہ بہت ساری ایسی کہانیاں ماضی کے اندر بنائی گئیں کہ چیف جسٹس ثاقب نثار اور جنرل باجوہ ایک پیج پر تھے، نواز شریف کو نائل قرار دیا گیا، اور یہ سارا جو معاملہ ہے اب ظاہر ہے وہ ریٹائرڈ ہو گئے ہیں، تو ریٹائرڈ ہونے کے ساتھ ایک تو بہت سارے نون لیگ کے حامی صحافی، میں سمجھتا ہوں کہ پتہ نہیں وہ صحافت تو کرتے ہی ہیں، ان کو مانا بھی جاتا ہے ان حلقوں کے اندر
لیکن کئی دفعہ بڑی بونگی مارتے ہیں. یعنی یہ تاثر انہوں نے دیا غالباً مزمل سور وردی نے کہ جناب جنرل فیض حمید تحریک انصاف جوائن کرنے جا رہے ہیں اور پی ٹی آئی کے عمران خان کے بعد سربراہ وہ ہوں گے. یعنی یہ ایک اس طرح تنزیہ انداز کی بجائے سنجیدہ اس بات کو بنا دینا کہ وہ بھائی جوائن کر رہے ہیں، ان کے بھائی آلریڈی وہاں پر ہیں، تو بھائی 2 سال ریٹائرمنٹ کے بعد تو ویسے وہ سیاست کے اندر حصہ نہیں لے سکتے. تو اس بنیاد پر یہ ایک ویسے ہی پراپیگنڈا ہے جیسے پہلے کیا جاتا ہے. اس ملاقات کے حوالے سے جن لوگوں نے بیان کیا ہے چونکہ زیادہ ڈیٹیل یہ سامنے نہیں آئی، بہرحال یہ ملاقات اس خاص موقع پر ان 3 ریٹائرڈ لوگوں کی ملاقات یعنی علیحدہ علیحدہ جنرل باجوہ سے، جنرل فیض حمید اور چیف جسٹس جو سابق چیف جسٹس ہے ثاقب نثار، ان کی ملاقات ہوئی ہے اور پرانے کچھ دکھڑے شیئر کیے ہوں گے اور ابھی اپنے جو پلان ہے آگے فیوچر کے وہ ڈسکس ہوئے ہوں گے. زیادہ معلومات باہر نہیں آئی، جتنی بھی ہیں وہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسپیکولیشنز وہ پھیلانے والی بات ہے. بہرحال پاکستان کے جو حالات ہیں ان پر یقیناً ان کی نظر بھی ہے اور آنے والے دنوں کے اندر وہ پھر لیکچر دیا کریں گے اور ملک کی ترقی کے قصے جو ہے وہ ضرور سنایا کریں گے. دوسری طرف جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے مابین اس وقت کیا چل رہا ہے. خان صاحب نے یہ حتمی فیصلہ کر لیا ہے کہ یہ اسمبلیاں 20 دسمبر تک تحلیل کرنے جا رہے ہیں اور اس کے اندر 17 دسمبر کو آپ دیکھ چکے ہیں، رات کی خبر ہے کہ لبرٹی چوک کے اندر باقاعدہ ایک جلسہ رکھ دیا گیا اور جلسہ عام کے اندر اناؤنس کیا جائے گا کہ کل پرسوں چوتھ ہم یہ اسمبلی تحلیل کرنے جا رہے ہیں. ابھی تک جو پرویز الہی ہیں وہ اس کے اندر حمایت کر رہے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ میں نہ چاہتے ہوئے بھی عمران خان کی امانت ہے اسمبلی اور ہم انشاءاللہ تحلیل کر دیں گے. لیکن متبادل حکمت عملی بھی تیار ہے. اگر پرویز الہی اسمبلی تحلیل نہیں کریں گے تو پی ٹی آئی کے تمام ممبران استعفے دیں گے اور اس وقت جو سپیکر پنجاب اسمبلی ہیں وہ چونکہ پی ٹی آئی کے ہیں تو امید ہے وہ پرویز الہی کے ساتھ نہیں جائیں گے بلکہ پی ٹی آئی کے ساتھ رہ کر وہ اپروو کر دیں گے استعفے. تو پھر بھی وہ جو اسمبلی ہے سمجھے تحلیل ہی ہوگی چونکہ اتنی جو ہے وہ لمبے عرصے کے لیے اتنے زیادہ نشستوں پر الیکشنز اور پھر مزید غیر یقینی کے اندر معاملات کو دھکیلنا یہ مناسب بھی نہیں ہوگا اور ادارے بھی نہیں چاہیں گے. اور الیکشن کمیشن آف پاکستان تو ویسے جو بھی حکومت کہے گی وہ کرے گا. لیکن یہاں پر جو صدر علوی ہیں وہ اطلاعات کے مطابق لاہور زمان پارک پہنچ رہے ہیں اور اب تک اسحاق ڈار اور باقی ظاہر ہے کچھ جو مقتدر حلقے ہیں ان کے ساتھ بھی ان کا بیک ڈور بات چیت ہوئی ہے. اگرچہ موجودہ اسٹیبلشمنٹ اپنے آپ کو نیوٹرل قرار دے رہی ہے اور نیوٹرل ان کو رہنا چاہیے اور نیوٹرل کا مطلب یہ ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہونے چاہیے. یہ نہیں ہے کہ ملک برباد ہو رہا ہے اور ہم تو نیوٹرل ہیں. یعنی خان صاحب کا یہ ماننا ہے کہ بھئی الیکشن میں چھوڑیں، اس کے اندر دھاندلی اسٹیبلشمنٹ نہ کرے اور وہ فری اینڈ فیئر جو اکثریت لے وہ حکومت میں آئے، تو اس کا مطلب ہے نیوٹرل. لیکن جس طرح معاشی حالات ہیں یعنی وزیر ریلوے کہہ رہا ہے میرے محکمے کے لیے تو پینشن اور تنخواہوں کے پیسے میرے پاس نہیں ہیں، دوسرے سفارتی جو مشن ہے بہر وزارت خارجہ کے 50 عام جگہوں پر دفاتر ان کے بھی تنخواہ دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، تو اب ڈالر جو ہے وہ سمگل ہو رہا ہے. اسی طرح اور چیزیں بھی سمگل ہو رہی ہیں، امپورٹ ہو نہیں رہی ہے، ایکسپورٹ ویسے ہی بند ہے، نئی سرمایہ کاری بھی نہیں آ رہی، تو پیسہ صرف بھیک پر تو پورا ملک نہیں چلتا. اس سے تو نکالنے کے لیے ایک جدوجہد کی گئی تھی اور اس کو ناکام بنا دیا. دوسری طرف حکومتی لوگوں کے اندر اختلافات بھی ہیں. تو اس وقت جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ ہم اگر ادھر کہیں گے تو وہ کہیں گے جی ہمارے ساتھ رابطہ کر کے مجبور کیا جا رہا ہے، ادھر کہیں گے تو یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. لیکن ایک درمیانی جو کوشش ہے وہ میرے عام جو ذریعے ہیں میڈیا کے اندر انہوں نے بتایا ہے، وہ کوشش ہو رہی ہے کہ کسی طریقے سے 3-4 مہینے ان کو آگے لایا جائے اور خان صاحب کو مزید جو ہے وہ 2-3 مہینے آگے لے جایا جائے تاکہ مارچ کے اندر یہ اسمبلیاں تحلیل ہوں. اب چونکہ دن تھوڑے رہ گئے ہیں، 2-3 دن کی بات ہے اور آج ہی ایک عام اعلیٰ سطحی اجلاس پی ٹی آئی نے طلب کر لیا ہے اور اس اجلاس کے اندر اصولی فیصلہ ہو جائے گا اسمبلیاں تحلیل کرنے کا. یعنی اس وقت تحریک انصاف نے، عمران خان نے یہ حتمی فیصلہ کر لیا ہے کہ پرویز الہی کی چھٹی ہے، الوداع ہے اور اسمبلیاں تحلیل کیجئے اور پھر اگلے الیکشن کے اندر کود جائیے اور مہم شروع ہوگی. اس کا باقاعدہ آغاز بھی کر دیا گیا ہے. اب اس کا ریورس گیئر اگر لگنا ہے تو وہ اسٹیبلشمنٹ کو پیغام دیا گیا ہے کہ یا تو فواد چودھری نے کہا ہے کہ آرمی چیف ان کو بولیں کہ بھئی الیکشن کی طرف بڑھو، تو وہ نہیں کریں گے.
یہ چونکہ وہ ابھی آتے ہی متنازع تو نہیں ہوں گے. دوسری طرف یہ ہے کہ وہ خود اس طرف ان کو کوئی احساس ہو کہ ملک کی بہتری اس کے اندر ہے، لیکن وہ بھی نہیں ہے، چونکہ ان کو پتہ ہے ووٹ ان کو پڑنے نہیں ہے. مہنگائی اتنی زیادہ ہے کہ عام آدمی کی پہنچ سے اشیاء خورد و نوش وہ دور ہیں. پیٹرولیم پرائسز کے اندر بھی جو عالمی منڈی میں کمی ہوئی ہے وہ یہاں ریلیف عوام تک منتقل نہیں ہوا. تو اس وقت جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اپنے آپ کو نیوٹرل قرار دینے کے باوجود بھی آدم سواتی، ڈاکٹر شہباز گل وغیرہ پر جو مقدمات بنے ہیں اس کے بعد جو ہے وہ پی ٹی آئی اگرچہ ٹائم دے رہی ہے تاکہ ان کو سپیس ملے، لیکن پھر بھی الزامات ابھی تک جو ہے وہ جا رہے ہیں کہ شاید وہ نیوٹرل نہیں ہے بعض معاملات کے اندر. لیکن اس وقت جو ہے وہ ایک پورا اسٹیبلشمنٹ کا بھی جو فیڈ بیک ہے، موجودہ حکومت کے ساتھ جو معاملات جن پر ڈسکشن ہوئی ہے، وہ پورا بیانیہ لے کر صدر علوی ایک اور ملاقات آج یا کل وہ عمران خان صاحب سے کرنے جا رہے ہیں. اور اس کے اندر جو ہے وہ حتمی طور پر جو فیصلہ ہوا ہے، اگر پی ٹی آئی کو لگا کہ اس کے اندر کوئی فائدہ ہے اور 2-3 مہینے مزید لے کر واقعی پورے ملک کے اندر الیکشن کی طرف معاملات جاتے ہیں تو پھر شاید یہ فیصلہ ریورس ہو جائے، ورنہ 17 دسمبر کو لبرٹی چوک پر اناؤنسمنٹ ہوگی اور 2 دن بعد یا 3 دن کے اندر اسمبلیاں باقاعدہ تحلیل کر دی جائیں گی اور پرویز الہی دستخط کریں گے. پرویز الہی دستخط نہیں کریں گے تو ان کا سیاسی نقصان بھی ہوگا، اور دوسری طرف پی ٹی آئی کے تمام ممبران وہ استعفیٰ دیں گے. اور پھر یہ بھی شنید ہے کہ قومی اسمبلی کے جو تمام ممبران ہیں پی ٹی آئی کے وہ ایک دفعہ مل کر سپیکر قومی اسمبلی کے دفتر جائیں گے اور فردر وہ کہیں گے جی ہم حاضر ہیں، ہماری تصدیق کیجئے اور ہم استعفے منظور کیجئے. لیکن وہ پھر بھی شاید نہ کریں، وہ اویلیبل ہی نہ ہوں، کہیں بھاگ جائیں. یہ سارے ہتھکنڈے ہیں. بہرحال جتنے دن لیٹ ہو رہے ہیں معاملات مزید جو ہے وہ ملک کا نقصان ہو رہا ہے. اسٹیبلشمنٹ نے یہ یقین دہانی ضرور عمران خان صاحب کو کروائی ہے کہ اگلے الیکشن کے اندر ہمارے اوپر دھاندلی کے الزامات نہیں آئیں گے، چونکہ اس معاملے کے اندر ہمارا عمل دخل نہیں ہوگا. لیکن اس سے پہلے جو خان صاحب کو نائل قرار دینے کے لیے جو کیسز ہیں اس کے اندر کس کا کتنا اثر و رسوخ استعمال ہوا ہے، اس پر آنے والے دنوں کے اندر سب کی نظریں ہیں. دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.